3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لے تو ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے. آئیے وہ کون کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی چارم ہے، ٹھیک. ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے. اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا. تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو. ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی. 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے. صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف. اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے، یاد کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام. چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، یہ لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان
حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان. یوتھ کیمپ کے تعلق سے جب آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سنا تو رسپانس بھی اچھا تھا، ایڈمیشن کے اعتبار سے بہت جلدی ایڈمیشن ہے ماشاءاللہ. دوسرا جو ہے ٹائم 9:30 بجے کا دیا گیا تھا ماشاءاللہ، 8:45 سے لوگ آنا چالو ہو گئے تو مجھے لگا ماشاءاللہ کیمپ اچھا ہے، لوگوں کو کافی پسند آیا. 8:45 سے لوگ آپ آنا چالو ہو گئے تھے. جب میں نیچے آیا 9:30 بجے، شاید اللہ پہلی خاتون کو انٹر ہوں گی، 10 بجے کیمپ چالو کریں گے، تو یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے. تو ماشاءاللہ کافی جستجو اور جوش کے ساتھ جو ہے آپ لوگ آئے بھی، کافی جلدی آئے، تو گویا آپ کی سیکھنے کی بہرحال ایک موڈ اور مزاج آپ بنا کے آئے تھے. تو آئیے آج ڈپریشن کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں، اور اس کی سنگینی پہلے جان لیجیے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک خاتون، ایک بچی تھی، اور اس بچی جو ہے وہ بمشکل جو ہے 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، مطلب 8th اسٹینڈرڈ کی وہ جو ہے اسٹوڈنٹ تھی. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر آئی اور گھر پر آ کے اپنے والدین کو دیکھا تو کچھ جھوٹی پلیٹس گھر میں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ نوڈلز باقی تھے. نوڈلز تو نہیں، نوڈلز کا کچھ پارٹ باقی تھا. ایسا لگا کہ نوڈلز کھا لیے بعد جو چیزیں بچتی ہیں. اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کھایا گیا گھر میں؟ تو والدین نے کہا کہ نوڈلز کھائے اور تم لیٹ ہو گئے، تھوڑے سے تم ٹیوشن میں تھے اور لیٹ ہو گئے آنے میں، اس لیے ہم نے نوڈلز بنائے تھے تو کھا لی. وہ بچی گئی اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر لی. والدین نے سوچا ناراض ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کریں گے. کافی دیر ہو گئی جو دستک دی کہ دروازہ نہیں کھولے، اور بعد میں دروازہ توڑ کر جب گئے تو اس نے خودکشی کر لی تھی، وہ مر چکی تھی. اور یہ حال ہی کا واقعہ ہے. تو آپ دیکھیے صرف ایک نوڈلز کے نہیں ملنے پر اس نے اپنی زندگی لے لی. تو اسی لیے ٹاپک آپ کے لیے رکھا گیا کہ اگر 8th اسٹینڈرڈ کی لڑکی یہ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو مار سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، تو گویا ڈپریشن ایک بہت خطرناک بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. چاہے وہ اس کا ڈپریشن تو نہیں کہیں گے، فرسٹریشن تھا، اور فرسٹریشن سے اس نے اسٹریس لیا، اسٹریس نے اس کو ڈپریس کیا، اور ڈپریشن نے اس نے کیا کیا، بہت جلدی ایکشن لے لیا. اور ایکشن یہ تھا کہ شاید والدین کو اس سے کچھ تکلیف ہوئی تو ہوں گی، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ ٹاپک آپ کی ایج کے اعتبار سے آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اور جب سٹریس مینجمنٹ آپ سیکھ لیں گے تو ڈپریشن کو کنٹرول کرنا آپ سیکھ لیں گے، تو لائف میں بہت سارے مشکلیں انسان کی آتی ہے، زندگی بغیر مشکلوں کی نہیں ہے. تو تب انشاءاللہ عزیز آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سچویشن میں یہ چیز کام آئیں گی. اور ڈپریشن آنا یا ڈپریس ہونا یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے، ان نیچرل نہیں. سٹریس آنا، ٹھیک ہے، انسان مایوس ہو جانا، کسی چیز سے پریشان ہو جانا، یا اس چیز سے بالکل بیزار آ جانا، یہ نیچرل ہے. لیکن اصل چیز ہے جب یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے، آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، اس کے اندر کرنا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب سٹریس آنا، ڈپریس ہونا، پریشان ہونا، عاجز آ جانا، یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہو تو آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں سٹریس مینجمنٹ، اسی کلاسز بھی ہوتی ہے، لوگ لگاتے ہیں. تو سٹریس بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ سٹریس ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ڈپریشن اب نارمل چیز نہیں ہے، سٹریس لینا، ٹینشن لینا یہ اب نارمل چیز نہیں ہے. لیکن اس ٹینشن کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں، وہ سب سے اصل چیز ہے. وہاں نارمل اور اب نارمل کا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی انسان ڈپریس ہو، ٹینس ہو، تو آپ یہ مت سمجھ رہے اس کا ایمان کمزور ہے اس لیے ٹینس ہے. نہیں، اس کا ایمان سے کوئی دینا دینا نہیں. اس لیے کہ ڈپریس اور ٹینشن سب انسان کو آ سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، پختہ ایمان والا ہو، ٹھیک. تو اس کا کوئی تعلق جو ہے ایمان سے نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی ایمان سے مت جوڑی کرے ایمان کمزور تھا نا تبھی ایسا کیا، ایسا نہیں ہے. ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا کسی قوم سے بھی تعلق نہیں ہے کہ فلاں لوگ بہت ڈپریس رہتے ہم لوگ نہیں رہتے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا. ایگزام آ رہے ہیں بولتے ہیں پیٹ میں ایک دم ہوتا اور ایک دم آدمی پریشان ہو جاتا، یہ سٹریس ہے. اگر یہ کنٹینیوس آپ پہ حاوی رہا تو آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دن بعد. ایگزام ہے کو آپ کو ایسا بولتے رہے تو یہ سٹریس آپ کو بہت ٹینس کر کے کیا کریں گے، آپ کو ڈپریس کر دیں گا. پھر کہ آپ تیاری چھوڑ کے مایوسی اختیار کر لیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ ڈپریس بھی ہو جاتے ہو، ٹینس رہتے ہیں نا. سفر کرنا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، اور چونکہ آپ خواتین آپ کو تو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، ہم کیسے دکھیں گے، لوگ کیسے دکھیں گے، لوگ بار کیا، ان کے گھر میں کیا ہوں گا، ان کے پاس کیا ہو رہا، سفر کیسے، گاڑی والا کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، فلاں کیا ہوں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، آنے کے بعد کیا ٹینشن، جانے سے پہلے کیا ٹینشن، فلاں فلاں فلاں، آپ سب سوچتے ہیں. جنرلی سٹریس ہے نا، آپ سٹریس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روز یہی سوچتے رہے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے. تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. تو ڈپریشن کوئی برا اور اچھا بھی نہیں ہوتا، ڈپریشن کوئی ایمان اور غیر ایمان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب ڈپریس ہوتے ہیں، ہم سب ٹینس ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے میں ٹینس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہے، اس لیے کہ وہ سب کو ٹینس کر دیتا ہوں گا. اب نارمل ہے ایسا انسان جو ڈپریس نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن نہیں آتا، وہ اب نارمل ہوتا ہے. وہ مینٹلی اس کا مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوتے تھے،
وہ بھی گھبراتے تھے، حالانکہ ایمان میں سب سے اونچے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اصل چیز ہے کہ جب یہ ہوتا ہے آپ اور میں اس پہ ریاکشن کیسا دیتے ہیں، کیسا ریاکٹ کرتے ہیں، کیا اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک، تو جو ہے اللہ رب العزت نے یاد رکھیے مختلف چیزوں کی دنیا میں تقسیم کی ہے. اور اکثر ڈپریشن آپ کی ایج میں جو ہوتا ہے، جو یوتھس ہوتے ہیں، جیسا کہ جو جوانی کے مرحلے میں 10 11 12 سال سے اوپر ہوتے ہیں اور 20 سال سے نیچے، ریئل لائف میں ابھی آپ نے قدم نہیں ڈالا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو جو چیز ہوتی ہے وہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، تقسیم سمجھتے ہیں نا، جو چیزیں دے رکھی ہے اس کے وجہ سے اکثر ڈپریس ہوتے یہ ایج کے اندر. ان کے پاس گاڑی ہے، اپنے پاس کیوں نہیں، وہ یہ پہن کے آتے ہم کیوں نہیں پہنتے، ان کے گھر میں یہ کھاتے ہم ایسا کیوں نہیں کھاتے، یہ لوگ وہاں رہتے ہم لوگ وہاں کیوں نہیں رہتے، انہوں تو ایسی کرتے انہوں تو ایسی کرتے، انہوں تھوڑے خوبصورت ہوا میں اڑتے انہوں فلاں ہے تو ایسا ہوتا، ان کا فلاں ایسا ہے ان کا وہ. یہ ایج میں صرف آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ٹینس کر کے آٹومیٹک ڈپریس کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایج میں ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی تقسیم کو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تقسیم سمجھتے ہیں؟ اللہ نے مختلف نعمتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہے. اگر اللہ ساری چیزیں سب کو برابر دے دیتا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے، ایک شہر میں سب لوگ برابر مالدار، سب لوگوں کی ہائٹ برابر، سب لوگوں کے ویٹ برابر، سب لوگ ایک جیسے خوبصورت، سب لوگ دیکھنے میں ایک جیسے. اب ایسے ماحول کے اندر اونچ اور نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہتا تھا نا، پھر تو آزمائش بھی کہاں ہوتی تھی. کوئی غریب نہیں ہے تو دینے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے نا. کوئی کسی کو غربت دیکھ کے اللہ آزماتا ہے کہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے، کسی کو مالداری دیکھ کے آزماتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا نا. اگر سب برابر ہوتے دنیا میں تو پھر آزمائش کہاں تھی، ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ بتائیے آپ. سب سیم انٹیلیجنٹ، آپ اندازہ لگائیے. اور انسان کی فطرت ہے، اس کو اگر چینج نہیں دکھا تو بور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے چینی لوگوں کو کبھی دیکھیے، اب ایک ساتھ چینی لوگ بیٹھے ہو 100 200، آپ بولیں گے نمبر 1 نمبر 2 کون سا ہے؟ سب نمبر 1 دکھ رہے ہیں. آنکھیں ایک جیسی، ناک ایک جیسی ہے نا، دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں، 2 سوراخ صرف چہرے کے اوپر، وہ ان کی ناک ہوتی ہے. ٹھیک، اور پورے ہنسرے ایک جیسا ہنسرے تو اور چھوٹی آنکھیں ہو جا رہی، پتہ نہیں دکھتا نہیں دکھتا. آپ لوگ تو کھول کے ارے دیکھو یار کچھ باہر، حالانکہ اس کو دکھ رہا ہے لیکن سب ایک جیسے. تو آپ بولتے آئی ماں کیا ہے، پورے کے پورے ایک جیسے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اے کون سا اور بی کون سا اور سی کون سا ہے. تو ورائٹی انسانی فطرت ہے، ایک جیسی چیزوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے. اب انداز لگائیں ایک گھر میں ایک والدین کو 10 بچے اور پورے ایک صورت کے، آپ خود بولیں گے یار یہ بہت فضیلت ہے، یہ والدین خود بولیں گے یار بہت مشکل ہے. آپ خود سوچیے نا. تو آپ خود چاہتے چینج ہو، اب چینج کیسا ہوگا بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کرائٹیریا میں، جیسا انسان ہے گورے اور کالے، اسی کرائٹیریا میں شیڈز کر دی. یہ چینج ہے. سورج سب کو آنکھ ہے 2، اسی میں تھوڑی چھوٹی بڑی اونچی نیچی کالی پیلی ادی نیلی کرتے گیا، یہی ویریشنز ہے نا، یہ سب ہے. اب لیکن یہ نعمتوں کی تقسیم کو ہمارا آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو کیوں ملا، ہم اس سے فلاں ہیں، ہم مالدار ہیں لیکن ہماری آنکھیں ایسی نہیں، غریب ہو گئی اسی کیسے مار کے پھوڑ دو اس کی آنکھیں میں، نکال دو اس کو، کیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنی اچھی آنکھیں، ہم کو ہونا ہے نا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کیوں اللہ نے ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا. اور ہر آدمی چاہ رہا اس کے وہ سب کچھ ہو جو اس کو پسند ہے، وہ آدمی چاہ رہا جو. اور پھر آپ خامخواہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے ٹینس ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو کے ڈپریس ہوتے ہیں. اور اللہ رحم کرے پھر کچھ لوگ تو ڈپریشن کے بہت سارے ریزلٹس ہیں، جس میں سے ایک اینڈ ریزلٹ سب سے خطرناک اور سب سے گھاتک جو انسان نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے ختم کر لو، ادھار زیادہ ہو گئی کیا کروں، حل بہت سے ہے لیکن وہ ڈپریسڈ ہو کے ایک الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکالتا ہے، مر جاؤں. کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے گھر والے بہت برے، سسرال والے، بہت سارے ریزلٹس ہیں، بہت ساری چیزیں جو کر سکتی ہے عورت لیکن کیا کر رہی ہے الٹیمیٹ، اپنے آپ کو مار رہی. مطلب جو اس کو تنگ کر رہے اس کو زندہ رہنے دے رہی ہے اور خود کو مار رہی ہے. خود کیوں مرنا؟ یہ ڈپریشن ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹینس کرتا ہے. اور ایسے نتیجوں پہ تو ڈپریشن کی کئی ریزلٹس ہیں، جس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ کیا ہے معلوم؟ کہ ایک انسان اپنی جان خود لے لیتا ہے، اس کو سوسائڈ کہتے ہیں. ویسے اور بھی نتیجے اس کی، اور بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن سب سے خطرناک الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے ڈپریشن کا، جو نتیجہ انسان اپنے آپ کو مار لیتا اور سمجھتا ہے یہ سلوشن ہے میرے پرابلم کا، جبکہ وہ خود سوسائڈ ایک پرابلم ہے. یاد رکھیے اس کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے. تو اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے. تو سٹریس اور ڈپریشن نارمل ہے، اس کا آپ ٹینشن مت لیجیے، بس اس کا سلوشن ہمیں نکالنا کہ کیسے اس کو ہم کریں. ٹھیک، ایک مسلمان میں ڈپریس ہو سکتا ہے چونکہ اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ ٹینشن آنا، فکرے ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن فکرے اتنی نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بات، اس میں فرق سمجھیے آپ. مطلب ٹینس اتنے نہ ہو جائے کہ اب ڈپریس ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ اب چھوڑ دے، تھک جائے، ہار مان لے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں اس کا جواب دینا. اب ڈپریشن کیوں ہو سکتا ہے، اس کے کچھ ریزن سے. پہلا بایولوجیکل ریزنس، سمجھ رہا، بایولوجیکل ریزن اللہ نے جیسے ہمیں بنایا، مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے،
جیسے کہ کچھ لوگ دوائیں کھاتے ہیں، سونے کی دوائیں کھاتے ہیں، مختلف اور بھی ادویات دوائیں کھاتے ہیں، اس سے بھی کبھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا کھانے کے بعد زیادہ سوئیے، چلیے پھر مت، سوچیے مت، فکر مت کیجیے، ٹینس، ٹھیک، تو اس سے بھی ڈپریشن آتا ہے، ٹھیک. یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، بایولوجی جینیٹک مطلب آپ کی جینس میں ہے یا انہیریٹڈ ہے، والدین کو تھا، اس کے اندر خاندان میں تھا، ان کے اندر تھا، سمجھ آپ، یہ ایک چیز ہو سکتا ہے، ٹھیک. اسی طرح ہارمونل ہو سکتا ہے، ہارمونل ڈس بیلنس یا چینجز باڈی میں آنے سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو فرسٹ بایولوجیکل. دوسرا ہے سوشل پرابلمس. سوشل پرابلمس بھی انسان کو ڈپریس کرتے ہیں، جیسا کہ اچھا گھر نہیں ملا نکاح کے بعد، اسی طرح جو ہے کسی کے شوہر کا برا ہو جانا یا کسی کی بیوی کا، کیونکہ ابھی خواتین ہے تو میں خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، جنرل نہیں میرا لیکچر. تو کوئی انسان ہے اس کی بیوی خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹینس ہے، ڈپریس ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے گھر والے مطلب سسرال والے خراب ہے، اس کی وجہ سے ٹینس ہے، یا کسی کے معاشی حالت فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے تو وہ اس سے ڈپریس ہے. تو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں اس سے ڈپریس ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، ذہنی کیفیت کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے تو آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، ٹھیک. اسی طرح جو ہے کوئی کسی کو گالی دے دے، ذہنی کیفیت آپ کی سائیکولوجیکلی آپ چھڑ جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ کو ٹارچر کرے، تنگ کرے دن رات، تو پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا، اس کو دیکھتے یا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یا کبھی کبھار ڈپریشن میں ایسا کمی ہوتا ہے لیکن آدمی سامنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے، لیکن اکثر اپنی نفس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ لیک آف اسپرچویلٹی، انسان کا دین سے دور ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے ڈپریس ہونے کی، ٹھیک ہے. کہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، دین جو کہتا حکم بجا نہیں لاتا، تو بھی ان سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈپریس ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کی، وہ ہے جن یا شیطان کا اثر. جب انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی قرآن میں اللہ نے فرمایا جب ہمارے ذکر سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک شیطان کو اپنے پاس سے حاوی کرتے تھے، وہ ہوا قارین، اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چپکا رہتا. سمجھ رہا؟ تو جب انسان دین سے دور ہوتا تو ایک شیطان آپ پر لاگو ہو جاتا، سوار ہو جاتا ہے، آپ وہ جو چاہے آپ کو ہانکیں گے، ٹھیک. تو لیک آف جو ہے جس کو کہیں گے شیطان کا اثر، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کازز ہے، کئی اور ہے سائنٹیفک، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ہم سوشل ریلیجس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہم دینیات کو رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے 5 ہی چیزیں لیا اس چیز کو کر. اب زندگی ایک چیلنج ہے. زندگی کیا ہے؟ چیلنج. جو لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے وہ کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹیکلی اسٹریسفل ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو جاتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اب زندگی ایک چیلنج آپ نے سمجھ لیا تو کیا کیجیے؟ اس چیلنج کو قبول کیجیے نا. اور یہ اللہ نے ہمارے زندگی کو چیلنج بنایا ہے. کیوں چیلنج بنایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمارے لیے؟ ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ اگر زندگی بالکل نرم گرم گزر جا رہی بس آرام سے، تو پھر آزمائشیں کہاں تھی؟ غربت دے کے آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، اولاد کی کمی سے آزماتا ہے، اولاد کی زیادتی سے آزماتا ہے نا. اسی طرح رشتہ دار دے کر آزماتا ہے، رشتہ دار چھین کر آزماتا ہے، اچھے شہر دے کر آزماتا ہے، امن و امان والے اور فتنہ اور فساد والے شہر دے کر اور ملک دے کر آزماتا ہے. مختلف ٹیسٹ ہے. مومن کو ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے؟ چیلنج ایکسپٹیڈ، اور ایکسپٹ کر کے اللہ مجھے معلوم ہے تو اس کا مجھے بہترین اجر دیں گا، آگے عمل کی. لیکن جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو ادر وے لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسٹریم ڈپریشن، جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اب ڈپریشن یاد رکھیے ایمانی کمزوری کا نتیجہ نہیں، اس کی وضاحت میں نے کر دی، ٹھیک ہے. اور جو ہے زندگی ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں وہ کرنا ہے. سب سے خطرناک سٹیپ جو آدمی ڈپریس ہوتا ہے وہ جو لیتا ہے وہ کیا ہے؟ سوسائڈ. یہ سب سے اس کا خطرناک نتیجہ ہے. اور ہر سال دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اور یہ اموات جو لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں اس میں 10th نمبر پہ آتا ہے. سوسائڈ جو ہے مختلف ڈیتھس ہوتی ہے نا، ٹوبیکو ایٹنگ سے، ایکسیڈنٹل ڈیتھس، ٹھیک ہے، سب الگ الگ ہے. تو ڈپریشن سے جو ڈیتھس ہوتی ہے جس میں انسان سوسائڈ کرتا ہے 10th نمبر پہ ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں. اور ہر ایک سوسائڈ کے پیچھے 25 اٹیمپٹس ہوتے ہیں، مطلب 25 اٹیمپٹس لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک مرتا ہے. مطلب ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا، ہاتھ کاٹتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے، کود جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے، ٹھیک. تو 25 اٹیمپٹس مطلب دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، جس میں سے کیا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ مارے جاتے ہیں اور باقی بچ جاتے ہیں، لیکن بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنے آپ کا، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام میں اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس ہتھیار سے، جس زہر سے، جس چیز سے وہ کریں گا، قیامت کے روز سے وہی ہتھیار جہنم کا، وہی زہر جہنم کا دیا جائے گا، اور ساری زندگی آخرت کی وہی کرتا رہیں گا. جس نے چاقو لے کر اپنے آپ کو مارا ہو وہاں اس کو جہنم کا چاقو ملے گا، اپنے آپ کو مارتے رہیں گا، زندہ ہوں گا مارتے رہیں گا. کسی نے آگ میں کودا، اوپر سے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی ہو، وہ جہنم میں اوپر سے آگ میں چھلانگ لگائیں گا اور پھر زندہ ہوں گا، پھر چھلانگ لگائیں گا. کسی نے کسی چیز کے نیچے دب کر مر گیا ہو تو جہنم میں وہاں اس کو وہ چیز دی جائیں گی اور اس کے نیچے دبتا رہیں گا، مرے گا پھر اٹھیں گا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ نعمت ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ اور پاپ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک ایسا جرم ہے جو ہے سوسائڈ، خودکشی،
کہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گا. کتنی سخت بات ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسٹریس, ایکسٹریم اسٹریس یا ڈسٹریسفل انسان رہنا, ہمیشہ ہی پریشان رہنا, اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈپریس, اور ڈپریس ہو کے پھر سوسائڈ کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے اور بھی افیکٹ ہے, لیکن یہ سب سے خطرناک سائڈ افیکٹ ہے, یاد رکھیں. اب انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے, ریزنس کیوں ڈپریس ہوتا ہے, ٹھیک. تو ڈپریس کیوں ہوتا ہے اسی کچھ وجوہات لکھا رہا ہوں. سب سے پہلی وجہ ڈپریشن کی وہ ہے حسد. عام زبان میں کہتے ہیں جلن. ان کا اسکارف ایسا کیوں ہے, انہوں نے چشمہ کہاں سے, ان کے ابا چوری کر کے تو نہیں لاتے, کیونکہ ہمارے پاس تو نہیں آیا اب تک. یہ گاڑی میں کیوں آتے, ان کی شادی میں اتنا کیوں خرچ ہوا, انہوں نے ایسا گھر کیوں بنا لیے, یہ ایسے کپڑے کیوں پہنتے, ان کا گھر اتنا اچھا کیسا ہے, انہوں فلاں کیسے, میاں بھی تو اتنے کالے گھوس, بچے اتنے خوبصورت کیسا پیدا ہو رہے ان کے, فلاں یہ مسئلہ ہو رہا ان کا. وہاں ہوتا ہے ڈسٹریس, اسٹریسفل, حسد, ہر چیز پر حسد کی, ان کو یہ کیوں ملا اور میرے پاس کیوں. حسد سب سے بیسک کاز ہے, یاد رکھیے, جو مسلمانوں میں ڈپریشن لاتا ہے, اسٹریسفل لائف جیتے ہیں, کہ وہ بیچارہ اپنے کار میں آرام سے گھوم رہا اور میں ڈپریس ہوں, وہ کار میں گھوم رہا, وہ کار میں گھوم رہا. حسد کیوں؟ تو میں نے اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھا, اللہ نے اس کو دیا, مجھے نہیں دیا, اتنا ہی سمپل. اللہ کی تقسیم کو آپ سمجھیے, اللہ دیتا اور نہیں دیتا, بس اتنا, اس سے ہٹ کر کچھ ہے کیا؟ تو اللہ نے اس کو دے دیا, الحمدللہ. مجھے نہیں دیا, الحمدللہ. اس سے وہ دیا گیا تو اس سے پوچھوں گی, مجھے نہیں دیا گیا, مجھے پوچھ بھی نہیں, الحمدللہ. وہ شکر ادا کر, اللہ دیا, مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, الحمدللہ. میں کروں, اللہ مجھے نہیں دیا, میرا ٹیسٹ بھی نہیں, الحمدللہ. لیکن وہ نہیں, وہ ایسا کیوں کرتے فلاں. حسد سب سے بیسک ریزن ہے انسانیت کے ڈپریس ہونے کی اور مسلمانوں کے ڈپریس ہونے کی, اس لیے کہ اننیسری ٹینشنز ہے نا. ان کے بچوں نے اچھا پڑھ لیے, کیسا پڑھ لیتے ہو بچے, اچھا, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم بچوں پہ ماں باپ جلن حسد کر رہے ہیں. پڑھ لیے, پڑھنے تو کیا مسئلہ ہے. دو ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں, جو اچھا پڑھتے اور جو نہیں پڑھتے. تو کیا جو اچھا پڑھنے والے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب, اور جو اچھا نہیں پڑھتے محبوب؟ ایسا کرائٹیریا اچھا پڑھنا ہے کہ اللہ کے پاس خوبصورتی ہے, کہ اللہ کے پاس مال ہے, کہ اللہ کے پاس حسب نسب ہے, کہ اللہ, کیا اللہ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تقوی, اعمال. تو پھر کیوں ہم کو جلنے کا کسی کے اوپر؟ اللہ نے کچھ بھی دیا تو کیا محبوب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے. وہ ہو سکتا مالدار انسان اللہ کا محبوب, غریب کیوں؟ اس لیے مالدار شکر ادا کرتا ہے اللہ کا, اور غریب ناشکری کر رہا ہے, سمجھ رہا, ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی کرائٹیریا تو اعمالی ہے نا, اس کے بھی, مالدار کے بھی, غریب کے بھی. تو پھر کیوں جلنا؟ سب سے پہلی چیز ریزن کیا معلوم کو؟ حسد. حسد چھوڑ دی. اس لیے میں نے اللہ جو قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی, جو آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ تھا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا لوگ جلن کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ مطلب وہ تم تھوڑی ہو جو دے رہے ہو اس کو, اللہ نے دیا, تو پھر کیوں حسد کرتے ہو؟ اور حسد سے کیا ہے, انسان صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے. تو بیسک ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا حسد, جلن جس کو بولیں گے اردو زبان میں, حسد عربی میں کہتے ہیں. دوسرا لالچ, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اور اس میں ڈپریس ہوتا جاتا ہے کہ کب اس کی چیز میرے پاس آ جائیں گی, لالچ. تیسرا بغض, نفرت کسی کے بارے میں. بغض کسی کو کہتے بتائیں, ایسی نفرت جو دل میں رکھ کے انسان زندگی گزار دے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. دیکھتے ہی چلانا دل بولتا ہے سامنے والے دشمن, اس کو دیکھتے ہی آنکھ بگولا ہو جاتا ہے, اچھا خاصا ہنس رہا تھا, دشمن آ گیا آنکھ بگولا, اس کو بولتے ہیں بغض. مطلب اتنا زیادہ کسی کے بارے میں برائی دل میں رکھنا کہ وہ آپ کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایکسٹریم نفرت کسی سے, اشد نفرت کرنا, خامخواہ کی شرعی بنیادوں پر نفرت کرنا جائز ہے. گناہ گاروں سے نفرت کرنا اس لیے کہ وہ گناہ کرتے, یہ الگ بات ہے, لیکن خامخواہ ایکسٹریم نفرت, ان کے پاس فلاں ہے نفرت, ان کو وہ مل گیا تو ان سے نفرت شروع, ایکسٹریم نفرت, ٹھیک. اسی طرح دوسرا جو ہے ایکسٹریم محبت, اشد محبت کسی سے, ہے نا, اتنی محبت کی زندگی مشکل ہو جا رہی ہوتی ہے نا. ایسا بہت سی بات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ڈپریس. مثال کے طور پر ایک کیس میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہن اور بھائی تھے, تو بھائی کو بہن سے اتنی محبت تھی کہ بہن 2 کلاس آگے تھی, وہ تھی سمجھ لیجئے فرسٹ میں, اور بھائی کو ایڈمیشن دلایا گیا, وہ بہن کے بغیر نہیں رہتا تھا, تو دونوں کو ساتھ ڈالنا پڑا, اور وہ KG سے لے کر 10 تک ساتھ پڑھتے رہے, ایک ہی بینچ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ایک ہی اسکول کے اندر. اللہ کیے کہ بس بیمار ہو جاتا تھا بچہ. ایکسٹریم محبت تھی اس کو اپنی بہن سے, سمجھ, ایکسٹریم. اشد محبت ہونا فطری چیز ہے, اشد جس کو بولتے ہیں نا ایکسٹریم. پھر آدمی کیا کرتا ہے اس میں, جو ان نیچرل ہوتی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے اس کے بدلے جب ریئیکٹ کرتا ہے اس ڈپریشن کو. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو افیئرس میں پھنس جاتے ہیں, اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے, ہاتھ کاٹ لیں گے, ہے نا. وہی ہے نا, چونکہ ڈپریس, اشد, ان نیچرل ایکٹ کیا, ڈپریس ہو گئے, نتیجہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں. اسی طرح جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس, کنٹرول سے باہر خوشی, اس سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز ہی کرتے کرتے کب تک جیئیں گا, ان نیچرل ہو جاتا ہے نا اس کا. آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس جس کو بولتے ہیں, ان کنٹرول جس کو بولتے ہیں خوشی, یہ بھی ڈپریس کر دیتی ہے انسان کو, ٹھیک. اس لیے کہ جب وہ نہیں ملیں گی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے, ٹھیک. اسی طرح کمپلیکس, انفیریٹی یا سپیریٹی, احساس کمتری یا احساس
बर्तरी, कॉम्प्लेक्स भी इंसान को डिप्रेस कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, मेरे उतना मालदार कोई भी नहीं, कॉम्प्लेक्स। आपको इससे मालदार आ गया तो मेरे से मालदार कैसा हो सकता है, वो डिप्रेस, मेरे से मालदार आ गया, मेरा तो कुछ बाकी नहीं रहा, है ना। कॉम्प्लेक्स, या तो सुपीरियरिटी या तो इन्फीरियरिटी, या तो किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम खूबसूरत नहीं है ना, आप बहुत अच्छा नहीं, हम खूबसूरत नहीं है ना, आपका नाम क्या है, नहीं हम इतने खूबसूरत नहीं, मेरी अम्मी बोलते हैं। आपका नाम, आप पूछ रहे नाम, वो बोल रहे मैं खूबसूरत नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं। अरे आपसे नाम पूछ रहे आपका, आप कहाँ रहते, नहीं हमारा मोहल्ला ऐसी है। आप कहाँ रहते, मोहल्ला ऐसी वैसी कुछ भी होगा, गलत बात है, कहाँ रहते, सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे आप। कॉम्प्लेक्स है आपको कि आपका मोहल्ला अच्छा नहीं है, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आप खूबसूरत नहीं है, आप मालदार नहीं है, आपके वालिदैन फला है, आपको कॉम्प्लेक्स है। या तो सुपीरियरिटी है कुछ लोगों को इंफीरियरिटी है ना। कुछ लोगों को ये है कि बस मेरे से खूबसूरत कोई नहीं, मेरे से मालदार कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता, मेरे से अच्छा टैलेंटेड कोई नहीं है, मुझसे तो कोई कॉम्पीट नहीं करता। और दूसरा ये कहे सब कुछ है, मैं नहीं आगे बढ़ सकती, मैं कॉम्पीट नहीं कर सकती, मेरे में टैलेंट नहीं, मैं खूबसूरत नहीं है, मेरा ये नहीं हो सकता, मेरा वो नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकती। दो किस्म के लोग होते हैं, आप देख लीजिए। तो ये दोनों भी टेंडेंसीज अगर एक्सट्रीम हो जाए, आदमी खत्म हो जाता है, ठीक। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत डेंजरस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उससे डेंजरस है। एहसास बर्तरी बहुत खतरनाक हो जाता है अदर की, इसलिए कि क्या होता है फिर एहसास बर्तरी ले जाकर बहुत नुकसान देता है, इसलिए कि इंसान दूसरों को अंडरएस्टिमेट करता है। और एहसास कमतरी नुकसान दे हो सकता है, जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। क्यों? हम नहीं कर सकते, हमको मालूम था हम कर ही नहीं सकेंगे, हमसे ये हो ही नहीं सकता, आपने सोच ली पहले से, ठीक। ये एक चीज होती है। इसी तरह जो है एक्सट्रीम अशद गम, इतने गम में चले जाना किसी के मामले में कि आदमी डिप्रेस हो जा रहा है, किसी का इंतकाल होगा, इतना गम होना चाहिए 3 दिन, जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए 4 महीने 10 दिन, इससे ज्यादा किसको भी नहीं, लेकिन एक्सट्रीम, ठीक है, वो भी डिप्रेस कर देता है। इसी तरह जो है एक्सट्रीम गुस्सा, हद से ज्यादा गुस्सा करना, ये सब गैर शरई भी याद रखी जो बातें कर रहा हूं, इस्लाम ने सबको कंडेम किया है, सबको बुरा कहा है, सबको गुनाह कहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आना फितरी चीज है, अंबिया भी गुस्से में आए हैं, नबी आप भी गुस्से में आते थे। एक्सट्रीम गुस्सा है ना, जैसा लोग कर रहे, गुस्सा, ये फाड़ दिया, वो फेंक दिया, वो उठा दिया, कपड़े फाड़ दिए, सामने वाले को नोच दे रहे, हाँ घर में ये कमरे को वो कर दे रहे, बाथरूम वो तुवाल फाड़ दे रहे, ये निकाल के फेंक, आईने तोड़ दे रहे। एक्सट्रीम गुस्सा थोड़ी देर अच्छा लगता है ना, माँ बाप मेरी सब बात सुन लेते जब मैं एक्सट्रीम गुस्से में आ जाती हूँ, है ना, ये तो थोड़ी देर अच्छा है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम गुस्से में होते हैं तो आप एक्चुअली आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप कंट्रोल बाय समवन एल्स। और कौन होता है वो? शैतान। फिर वो क्या बोलता है, तेरे माँ बाप ऐसे थोड़ी मानने वाले, इतने से गुस्से से, और कर, इससे भी कुछ नहीं, और कर, इससे कुछ नहीं हो रहा, उनको देख अभी भी नहीं गुस्सा आ रहा, कांच तोड़ दे, आपने कांच भी तोड़ दिया, इससे कुछ नहीं हो, कांच उठा ले हाथ में, आपने उठा लिया, इससे भी नहीं तेरे माँ बाप वो हो रहे, अपने आप को मार ले। जब आप मार लेंगे तो सामने आके बोलेंगे टाटा, मेरा काम बहकाना था। जब इंसान मरने की, अगर उसकी मौत तय है तो शैतान दिखता है, फिर उसको तय है तो उसकी, अगर कोई बचने वाला है तो उसको फरिश्ते शैतान दोनों नहीं दिखते, लेकिन तय है तो आके बोलता हूँ मैंने सिर्फ बहकाया था, मैंने थोड़ी तेरा हाथ पकड़ के काम कराया था, मैं चला अल्लाह के पास, मुझे मत पकड़ना। और फिर मारने वाला आदमी बोलता है क्या हो गया, बचाओ बचाओ। देखिए आप जितने लोग सुसाइड करते हैं ना, अगर वो उससे पहले कोई आ जाए तो सिर्फ एक ही आवाज रहती, बचाओ। आंख तो लगा ली, फिर बोलते बचाओ। कि तो जैसे ही जलना शुरू होते हैं, जब हकीकतें खुल जाती, किसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे जाने से, तुमको ही पड़ रहा है जो कुछ हो रहा है, समझिए आप। तो शैतान ने कंट्रोल में चलता है, एक्सट्रीम गुस्सा, ठीक है। इसी तरह जो है किसी काम को करने का अशद अज़्म, मुझे एमबीबीएस करना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, और बस लगे, और नहीं हुआ तो अब 12th हो गए, समझो एमबीबीएस में नंबर नहीं लगा, आप चले गए, आप जो भी स्ट्रीम में, फार्मेसी चले गए, बीडीएस चले गए, या फिर उसके बाद बीएससी, बीकॉम और बीए आप जा सकते हैं। आप चले गए तो वहां किससे मिल रहे, तो एमबीबीएस नहीं कर सके, महफिल में बैठे एमबीबीएस नहीं कर सके, कहीं एमबीबीएस नहीं कर सके, ठीक है एमबीबीएस नहीं कर सके हम, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद लोग मिलते बोलते हैं आप एमबीबीएस नहीं कर सके, आप एमबीबीएस नहीं कर सके, क्योंकि एक्सट्रीम विल कि मैं वही करूंगी, नहीं मिला, डिप्रेस, पूरी जिंदगी हम ये नहीं कर सके। समझ रहे आप कि लोग थोड़े दिन बाद उसको देखते बोलते आ रही है, हम नहीं कर सके, बोलेंगे वो आते वो आप नहीं कर सके, बोलती हाँ सही, आपने सही पहचाने, हम नहीं कर सके। एक्सट्रीम विल की ये चीज होना, ये चीज हासिल करना है, कोई लिबास हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, इंसान की उसके मैं साथ रहना चाहती हूँ, एक्सट्रीम, और बस वो विल उसको बर्बाद कर देती, क्योंकि उसमें अल्लाह की तकदीर को समझ नहीं रहा, बस वो समझता है मैं ये करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए, लिहाजा वो समझता है मेरी कोशिशें मुकम्मल नहीं थी, लिहाजा मिला नहीं। इसी तरह जो है किसी चीज को खोने का डर, इससे भी डिप्रेशन होता है। एक्सट्रीम किसी से ऐसा हो कि खो जाए तो आदमी डिप्रेस होना शुरू कर देता है, समझ रहे आप। तो ये भी एक चीज होता है। इसी तरह जो है कंटिन्यूस लाइफ में जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रगल, वो मुल्क, वो जमीन जहां जंगे होती है, फसाद होते हैं, वहां के लोग डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए कि एक्सट्रीम स्ट्रगल में उनकी लाइफ होती है, पूरी जिंदगी वो जो स्ट्रगल में जीते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रगल जब लोग करते हैं ना,
اس میں ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ، یاد رکھیے. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی. اب آپ کی عمر میں کیا کیا چیزیں آپ کو ڈپریس کر سکتی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے، اب وہ پوائنٹس رکھتا ہوں کیوں کازز ہو گیا اب آپ کی عمر میں. پہلی چیز کمپٹیشن، کمپیٹ کرنا. بہت سے لوگوں کو ڈپریس کر دیتا ہے آپ کی ایج میں کہ میں یہ نہیں کر پائی، ہم یہاں تک نہیں پہنچ پائے، ہم والدین کی خواب پورے نہیں کر پائے، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. کمپیٹ جو ہوتا ہے نا، دیکھیے کمپٹیشن ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے، لیکن کیا سب جیت سکتے ہیں؟ تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کی ضرورت بھی کیا ہوتی تھی؟ اگر سب ریس میں بھاگتے ہیں اور پورے جیت کے آتے ہیں تو فرسٹ کو 10 بنانا پڑیں گی پوزیشن. کیا کریں گے؟ دو بچے اگر سیم مارکس بھی لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کرائٹیریا ہو ان میں ڈیفرینشیٹ کرنے کا. تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ 10th میں کس کے زیادہ تھے؟ اگر 12th میں آپ کے مارکس کامن ہوں گے تو 10th کے مارکس دیکھے جاتے ہیں. 10th میں کس کے زیادہ تھے؟ 10th میں بھی کامن ہوں گے تو ایج کس کی زیادہ دیکھی جائے تاکہ اس کو پہلے، چونکہ اس نے 1 سال یا زیادہ ہے نا عمر میں، اس کو پہلے ملنا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو پریفرنس اس میں بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ سب برابر ہوں گے؟ تو کمپیٹ کرنا اچھی بات ہے. جب بھی آپ کسی سے کمپیٹ کیجئے تو کیا آپ کے ذہن میں خیال ہو، ہمیں اس لیے اس سے کمپیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے اس کو ہم کو بارنا ہے، کسی کو پیچھے کرنا، پچھاڑنا، ہرانا اس کی مقصد یا نیت نہ ہو. جب ہرانا نیت ہوتی ہے تو کمپٹیشن وار بن جاتا ہے. گیم نہیں رہتا، کسی چیز میں مسابقہ نہیں بچتا، وہ جنگ ہو جاتی ہے کہ کون آگے جا سکتا ہے. تو کمپٹیشن ایک سب سے پہلی وجہ ہے جس وجہ سے آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈپریس ہوتا ہے. اور جب کمپیٹ نہیں کر پاتے، اپنے اسٹرگل کو وہ لوزر سمجھتے ہیں، تو اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے میرٹ کا لسٹ ہی ختم کر دیا. پتہ ہے نا آپ کو، صرف ایک ٹاپر آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. پہلے ہوتا نا میرٹ، 90 کے بعد آتا ہے کسی کے نام کیا کہ میرٹ. گورنمنٹ نے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا سسٹم ختم کر دی، بچے خودکشی کر لے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے جتنی محنتیں کرنی تھی کر لی، چھوڑ دیجیے رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. نہیں ایسا کیسا ہوتا، ہم نے اتنا کرنے کے بعد چلو زندگی ختم، اپنے آپ کو برباد کر لو. کچھ ایسا ایکٹ کر لو کہ مرے تو نہیں لیکن زندگی بھر ادمری زندگی گزار رہے ہیں. کوئی آدمی زہر کھا لے، اللہ رحم کرے، اور بچ جائے، کود جائے اور بچ جائے، تو لنگڑے پن کی زندگی ہمیشہ کے، جس کو آرگن فیلئر کی زندگی جو کہ یہ اتنے آرگن خراب ہو گئے زہر سے، لیکن مرے بھی نہیں، اب زندہ رہو ان کو سنبھالتے ہوئے پوری زندگی. کتنی مشکل ہوتی ہے نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کمپٹیشن ہیلدی ہونا چاہیے، کمپیٹ کیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ہرانے کی نیت سے نہیں، آگے جانے کی نیت سے کہ مجھے آگے جانا ہے، ہرانا نہیں ہے مجھے کسی. نیچرل ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ہم ان کو لوزر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کچھ جگہ جیتنا بھی کسی کے لیے سکسیس ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے وہیں ہارنا بھی سکسیس ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے، اس لیے کہ سکسیس اینڈ فیلئر یہ ریلیٹو ٹرم ہے کہ کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. کسی کے لیے کوئی چیز سکسیس ہے تو کسی کے لیے وہی چیز فیلئر ہے. دنیا میں سب کچھ کمانا کافروں کے لیے سکسیس ہے، مومنوں کے لیے دنیا میں اللہ قبول کر لے اعمال یہ سکسیس ہے، ان کے لیے کمانا فیلئر میں آیا ہے نا. سمجھ رہے؟ تو یہ چیز اصل ہے. دوسرا کیریئر، کمپٹیشن کی وجہ کیریئر کیا کرنا ہے، اور یہ چیز ڈپریس میں ڈال دے رہا. فلاں جگہ نمبر نہیں لگا، لٹک جاتی میں، ٹھیک ہے، فلاں کر لیتی میں، فلاں چیز نہیں ہوئی کیریئر میں، اب یہ کر لیتا ہوں. میں یہ بننا چاہتی تھی نہیں بن سکی، میں یہ کر لیتا ہوں. میں یہ بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا، میں یہ کیریئر. یا مجھے یہاں جاب چاہیے تھی نہیں مل سکی، مجھے وہاں جاب کرنا تھی نہیں مل سکی، کیریئر. اور میں یہ نہیں کر پایا، میں فیلئر رہا، میں نقصان میں رہا، میں ایسا رہا، میں ویسا رہا، اور انسان برباد کر لیتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. یاد رکھیے، ایک صاحب مجھے ملے اور رمضان کا مہینہ، اور میرے سے ملاقات بھی ہوئی ان کی، اور فجر کی نماز بہرحال پڑھی، اور فجر کے بعد 10 بجے خبر آئی کہ وہ مر گئے. مجھے لگا ہارٹ اٹیک آ گیا، میرے سے بھی کم ایج تھی. کیا ہو گیا پتا نہیں، بعد میں پتا خودکشی کر لی. فجر کی نماز پڑھ کے رمضان میں خودکشی کر لی. کیوں؟ تو ان کے نزدیک وہ فیلئر تھے اپنے کیریئر کے اندر، انہوں نے جو کورس کیا تھا ان کو جاب نہیں مل سکی. آپ دیکھیے مر کے ختم ہو گئے. تو اب انداز کیریئر یاد رکھیے، ہمیں کوشش کرنا ہے. ہر کوشش کے بعد اس بات کو یاد رکھنا ہے جو اللہ بہتر چاہیں گا وہ کریں گا، اور وہ سب سے اچھی چیز. تیسری چیز جو ہے بیوٹی، خوبصورتی. اس نے تو بہت بڑا مسئلہ مچا گیا کہ اکثر لوگ مر جا رہے ہیں چکر کے اندر، خودکشیاں کر لے رہے، ڈپریس رہ رہے، جو کچھ ہے وہ بھی برباد کر دے رہے. خوبصورتی کیونکہ ہم ویسے نہیں ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لو. بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. اور ایک دم یہ وائرل پھیل رہا ہے پورے انسانیت میں ہے. یہ امت مسلمہ بھی زبردست انداز سے اتنا وائرل ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، باپ کما رہا 10,000 تو اس میں 3,000 جا رہے. کہاں جا رہے؟ یہ چیز کے اندر. کیوں؟ خوبصورتی. اور ویسے نہیں ہو پائے تو لوزر، اگر ویسے ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، ہے نا. وہی چکر میں، خوبصورتی کے چکر میں. تو آپ دیکھیے مائیکل جیکسن بیسیکلی وہ افریقن تھا، کالا انسان تھا. اللہ کے نزدیک کالا اور گورا نہیں ہوتا، اعمال ہے لیکن دنیا میں اعتبار سے. لیکن جب مرا تو کتنا گورا تھا نا، اس لیے کہ پلاسٹک سرجری کرا لیا، پوری جلد نکال کے جسم کی دوسری جلد لگائی گئی. ساری زندگی کاسمیٹک اور اس کو جو صبح اٹھنے کے بعد تیار کرنا، اس لیے کہ جلد نقلی تھی، ڈپلیکیٹ لگائی گئی تھی نا. خوبصورتی، ساری دنیا خوبصورتی کے پیچھے مر رہی ہے.
انسان سب کچھ کر رہا ہے, ناک ٹیڑھی تو ناک سیدھی کرانا ہے, ہوٹ ایسے تو ہوٹ ایسے کرانا ہے, آنکھ فلاں تو فلاں کرانا ہے, بھویں ایسی تو اس کو بنانا ہے, فلاں ہے تو یہ کرنا ہے, ہوٹ فلاں تو فلاں کرنا ہے, دانت ٹیڑھے آ رہے تو اس کو یہ کرنا ہے, فلاں یہ ہو رہا تو اس کو ایسا کرنا, کان کے بازو چھوٹا کوئی اس کو کاٹنا ہے, فلاں کو سیدھا کرنا, ہمارے کان زیادہ ایسے دکھ رہے, تمہارے کان زیادہ پیچھے چلے گئے, ہمارے ایسے, تمہاری بھویں فلاں ہے, تمہاری اوپر چڑھ گئی, ہمارے نیچے آ جا رہی, تمہارے دانت ایسے, ہمارے دانت ویسے, تمہارے باہر آ رہے, ہمارے اندر جا رہے, اور ساری چیزیں اس سے ڈپریس بھی ہے. صرف چلو یہ ہونا ایک نیچرل چیز ہے, لیکن ڈپریس, اور ہمارا تو ایسا نہیں نا, ارے تمہارا کیا, تم تو سکسیسفل ہے, ہم ویسے نہیں ہے نا, تمہاری بچیوں کیا ہے تو یوں اٹھ جائیں گی, ہماری کو تو بہت مشکل سے اٹھانا پڑے گا. کیوں, تو وجہ کیا ہے اس کی پیچھے, بھائی تمہاری بچی بہت وزنی ہے, ہماری بہت ہلکی, کیا وجہ, اٹھانے کا مسئلہ نہیں, مطلب وہ خوبصورت نہیں ہے نا, ہر چیز. یہ بہت خطرناک ریزن ہے ڈپریشن. اور کئی بار لوگوں کے بولنے سے آدمی ڈپریس ہوتا ہے, خود ڈپریس نہیں رہتا ہے نا. آپ ڈپریس نہیں اپنے آپ سے, بچی اچھی نہیں دکھ رہی, اس کے فلاں ہی ہے, ہاں تھوڑی صحت مند ہے, اس کے بعد بولتی جان دو, مر جانا ہے اچھا اپنے لیے. آپ سوچیے نا کیسے ایک ٹینڈنسی ہو چکی ہے. اور یہ سب آپس میں بھی یہی چلتا ہے, فلاں ہے. کہیں بھی آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کمنٹ کیا ہوتا ہے, لڑکیاں سب سے پہلے کہاں بھاگتی کس کو دیکھنے کے لیے شادی میں گئے تو, دلہن کو دیکھنے میں کیا کمنٹ تھا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا کیا بنیاد پہ بولے آپ نے خوبصورت ہے, بہت گورے ہونے, بہت گورے. گورے ہے تو اچھے ہی چھوں گے, کالے ہے تو برے ہی چھوں گے. یہ کرائٹیریا بن جائے گا بہت سی جگہ. نہیں بہت خوبصورت ہے نا, بہت نیک ہوں گے, ارے وہ کالی نا, وہ نیک نہیں ہوں گی, بالکل بری ہے, وہ دکھ رہی ویسے. کرائٹیریا بن چکا ہے اچھے اور برے کا, کرائٹیریا بن چکا ہے. آپ دیکھیے نا, کرائٹیریا جیسا بن چکا ہے, ایک وہ ہو چکا ہے کہ دیکھ کیا بیس پر آپ نے کسی کو ارے بولا, فرسٹ گلانس میں آئی بیوٹی, اور پھر یہ چیز یا تو اس کو ڈپریس کر دیتی ہے جو انسان ایک عام زندگی جی رہا سو کو پرواہ نہیں, یا تو پھر کیا ہوتا ہے دوسرا آدمی سوچے کہ میں ویسا نہیں, اپنے آپ کو ڈپریس کرتا ہے. اور بہت سی بار اپنے آپ کو ہلاک برباد کرنے کی وجہ صرف یہ بیوٹی کا چکر ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے سب سے بہترین بنایا, سب سے بہترین. ہر انسان جیسا بھی ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیں, انسان دو ہی شیڈ میں ہوتے ہیں, دو ہی شیڈ ہوتے ہیں, دو ہی کلر ہیں ان کے اندر, ایک جس کو گورا بولتے ہیں اور ایک جس کو کالا. کالے کے الگ الگ شیڈز اور گورے کے الگ الگ شیڈز, کالا 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 گھس, ٹھیک ہے, گورا 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 پھٹ, ایک دم ہے نا, دو ہی کرائٹیریا. اچھا گورا ہونا, اگر کسی کو کوڑ کی مریض لا کے دے دیے, چمکتی ہو تو کوڑ وائٹ, برس پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے, ارے یہ نہیں چلتی, کیوں, نمک کی کمی ہے. ارے تم گورا بولے تو گوری لا دے, نہیں نمک کی, یہ نمک کیا رہتا ہے, اب مکس کرنا اس کے اندر ڈال کے, کیا ہے دیکھ رہے آپ کتنا وہ ہے نا, یہ فلاں ہونا یہ ہونا. اور اس بیسس پر پوری امت مسلمہ اور والدین اور بچیوں کے پیرنٹس بھی ڈپریس ہے, ہماری بچی ایسی ہم ڈپریس, بچیاں ڈپریس, ہم ایسے ڈپریس. تو جو جیسا ہے اللہ نے اس کو سب سے اچھا بنایا. یاد رکھیں, نہیں نہیں نہیں, ان کی ناک دیکھو, ہماری ناک دیکھو, کیوں ہماری ایسی ہے ان کی ایسی ہے. تو کس نے کہا کھڑی ناک اور پتلی ناک خوبصورتی ہوتی ہے اور موٹی ناک جو ہے یہ چوڑی ناک خوبصورتی نہیں, کس نے کہا, نہیں نہیں, یہ تو میڈیا نے کہا نا, آپ سے ٹی وی بتا رہی ہے. کلچرل ایسپیکٹ سے دیکھیے آپ, تو آپ چائنا چلے جائے تو وہاں کھڑی ناک دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوں گے, کیا ناک ہے ان کی, کیونکہ سب کی ناک کی جگہ اللہ نے ان کو صرف 2 سوراخ دیے, پھیلی ہوئی ناک ہوتی ہے, صرف 2 سوراخ دکھتے ہیں, کبھی تو اٹھی بھی رہتی ہے نا, تو وہ کھڑی ناک والا آیا تو کیا خوبصورت ہے, ناک کھڑی ہے نا اس چائنیز کے لیے. وہیں اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائے, آپ کی کھڑی ناک ہے تو بازو کرو, کیا خوبصورت چپٹی ناک ہے آپ کی, کیونکہ تو عربوں کی ناک کھڑی ہوتی ہے, ایک دم کھڑی, ایسی کھڑی کی ٹیڑھی ہو جاتی کچھ کی سامنے آ کے, تو ان کے لیے چوڑی ناک بہت خوبصورت, کھڑی ناک کیوں, ان کے پاس وہ ہے. چینی لوگوں کے پاس بڑی آنکھیں, کتنی بڑی آنکھیں آپ کی, خوبصورت, ان کے لیے خوبصورتی بڑی آنکھیں, ٹھیک ہے, کیوں, تو ان کے پاس سب کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی, ٹھیک. اب افریقی لوگوں کے پاس جائیے, ان کی آنکھیں بڑی ہوتی, تو وہ دوسری کو دیکھ کے چین لوگ کیا خوبصورت آنکھیں چھوٹی چھوٹی. یوروپین کنٹری میں چل جائیے, کرلی ہیئر خوبصورتی, چونکہ ان کے بال سیدھے ہوتے ہیں. افریقن کنٹری میں جائیے, بولتے سیدھے بال ہونا, یہ کرلی ہیئر جما جما کے پریشان ہے, ان کے کرلی ہوتے ہیں. تو خوبصورتی کا پیمانہ کس نے دیا آپ کو, کوئی سیٹ سٹینڈرڈز نہیں ہے اس کے, اللہ نے جس کو جیسا بنایا سب سے بہترین بنا. اللہ رب العزت قرآن فرمایا, ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا سب سے اچھا بنایا, بیسٹ آپ جیسے ہیں, لیکن سپیرٹی کمپلیکس نہیں ہونا آپ کو. اب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اچھا بنایا. اگر ہم جانوروں جیسے ہمارے چہروں پہ بال ہوتے تو ہم ان کے جیسا دیکھ پاتے, جانوروں سائڈ سے دیکھتے ہیں, ہم لوگ سامنے سیدھا دیکھتے ہیں نا, ہر جانور ایسا دیکھتا ہے, ادھر اور ادھر, ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, دوسری آنکھ سامنے نہیں دکھتا ہے ان کو. اللہ نے کتنا اچھا بنایا, سامنے دیکھتے ہیں, سیدھا دیکھتے ہیں چیزوں کو, 3D دیکھتے ہیں ہم لوگ, ہم ڈسٹینسز کو فرق کر سکتے ہیں. جانور 2D میں دیکھتے ہیں, ان کو تو ڈسٹینس بھی سمجھ میں آتی کبھی کبھار کہ کتنا کیا ہے, کتنے بینیفٹس ہیں نا ہم کو سامنے آنکھ ہونے کے لیے, اس لیے ہم 2 دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ, ڈسٹینس سمجھ سکتے ہیں. پکچر میں ڈسٹینس دکھتا ہے, کون سی چیز کتنی دور کتنے نزدیک ہے, ہماری آنکھ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے دور بیٹھے ہیں, ڈسٹینس ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے فضل ہے, تو اس چیز کو سمجھ